بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم واقعہ کربلا کے حوالے سے آج جو شہادت جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی میں عظیم ساتھی جن کا نام حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علم میں ہوگا یقیناً کہ جب سارے حال و احوال جو تھے وہ گزرتے رہے حتیٰ کہ 10 محرم الحرام کا جب دن آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز سے قبل، اس سے پہلے آپ نے جو یزیدی افواج تھی ان کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں میرے حسب اور نسب پر غور کرو، یہ آپ کے الفاظ تھے، اور میرے معاملے میں جلدی نہ کرو، میرے معاملے میں جلدی نہ کرو، اور خوب غور کر لو، خوب سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور تم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے آخری خطبے کے الفاظ تھے، خوب غور کر لو کہ میں کون ہوں اور خوب غور کر لو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ خطبہ ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں، کیا تم نے کہیں سے نہیں سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا اگر تم نے یہ فرمان نہیں خود سنا تو جاؤ، آج بھی تم میں حضور کے صحابہ موجود ہیں، جاؤ جا کے انس بن مالک سے پوچھ لو، جاؤ جا کے زید بن ارقم سے پوچھ لو، اور جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا فرمایا جاؤ جا کے جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو، فرمایا جاؤ جا کے حضور کے صحابہ سے پوچھو کیا حضور نے ایسے ارشاد نہیں فرمائے تھے؟ سارے یزیدی خاموش ہو کے آپ کا خطبہ سن رہے ہیں۔ شمر بولا درمیان میں شمر، جس لائن نے بعد میں آپ کی شہادت میں بڑا مین رول ادا کیا۔ شمر بولا کہتا نہیں ہمیں نہیں پتا آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بھی خطرہ تھا درپیش کہ اگر حضرت امام حسین کا خطاب یزیدی مزید سنتے چلے جائیں گے ممکن ہے بہت سے لوگوں کے دل جو وہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں۔ پھر کہتا ہے ہمیں نہیں پتا کس قسم کی باتیں کریں، ہم ان باتوں کو جاننے والے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خطبے کے آخری حصے میں آپ نے ارشاد فرمایا اچھا
اگر تم لوگوں نے حضور کا کوئی فرمان نہیں سنا، کوئی حدیث تم نے آج تک نہیں سنی، تو تمہیں اتنا تو پتا ہے نا، اتنی بات تو تم جانتے ہو کہ ساری روئے زمین پر تمہارے نبی کا ایک ہی نواسہ زندہ ہے اور وہ میں حسین ہوں۔ اس کے لیے تو تمہیں کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے نبی کا ایک ہی نواسہ اس کائنات میں اس وقت زندہ ہے اور وہ میں حسین ہوں، مجھے اچھی طرح پہچان ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگو، میں نے تم میں سے کسی کا کوئی قتل نہیں کیا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں نے تم میں سے کسی کا مال نہیں لوٹا کہ تم مجھ سے اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو، میں نے تم میں سے کسی کو سکادے نہیں کیا، کسی کو زخمی نہیں کیا کہ تم مجھ سے اس کا قصاص لینا چاہتے ہو۔ آخر میرا جرم کیا ہے جس کی بنا پہ تم تلواریں لے کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے؟ آپ کا یہ جو آخری خطبہ تھا نا، اس آخری خطبے سے جو مرد کلندر ساری یزیدی افواج میں باہر نکلا، اس کا نام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حر جو تھے ان کے دل پر یہ سارے کلمات اثر کر گئے۔ حر یزید کی فوجوں سے باہر نکلے، آپ کے ساتھ قبیلے کا ایک بندہ پاس کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید حضرت حر جو ہیں وہ اکیلے سیدھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جانا چاہتے ہیں۔ جب آپ تھوڑے سے اپنے لشکر سے جدا ہوئے، پیچھے سے ایک بندے نے آواز دی، ان کہا حر کیا بات ہے، تیرے قدموں میں لڑکھڑاہٹ کس چیز کی ہے؟ ہم نے کبھی تمہیں ڈرتے ہوئے دیکھا تو نہیں۔ آپ کے اوپر ایک گریہ کی کیفیت طاری ہوگی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قدم جو تھے وہ لرز گئے آپ کے، ان لرزے قدموں کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ اپنی سواری سمیت جا پہنچے۔ عرض کی حضور، میں وہ حر ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کو فلاں فلاں مقام پہ روک لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے حر وہ سپاہی تھا، وہ فوجی تھا جس کی قیادت میں پہلا لشکر عبید اللہ بن زیاد نے روانہ کیا تھا حضرت امام حسین کو صحرا میں روکنے کے لیے۔ اس لشکر میں 1000 فوجی شامل تھا۔ کتنے بندے شامل تھے؟ 1000 فوجی شامل تھا، جس کا یہ سپہ سالار تھا۔ اور جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ حر اس سطح کا لڑنے والا فوجی ہے کہ یہ 1000 کا لشکر سامنے ہو تو اکیلا حر اس کا مقابلہ کر سکتا۔ اس سطح کا بندہ تھا جو 1000 کی نمائندگی اور ان کی افواج کی کمانڈ کر رہا تھا۔ یہ وہ حر تھے جنہوں نے صحرا میں پہلی دفعہ جا کے امام حسین کو روکا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتلایا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کوفہ کی طرف نہ جانے دوں اور میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ ایک موقع آیا کربلا میں جانے سے پہلے، یہ پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا، ایک موقع آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ارشاد فرمایا، حضرت حر کو ارشاد فرمایا کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں کوفہ کی طرف نہیں جاتا، میں دنیا کے کسی اور علاقے کی طرف نکل جاتا ہوں، تو میرا راستہ چھوڑ دو۔ حر نے کہا نہیں جی، مجھے یہ آرڈر ہے پیچھے سے دارالحکومت سے کہ آپ کا راستہ چھوڑنا بھی نہیں، آپ کو اکیلا بھی نہیں میں چھوڑ سکتا۔ امام حسین کے ساتھ تکرار ہو گئی حر کی۔ جب تکرار ہوئی، سیدنا امام حسین نے بڑا سخت جملہ بولا جو عرب کے اندر عام کلچر میں بولا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا حر، کیا تم مجھے روکے گا؟ عرض کی حضور روکوں گا۔ کیا تم مجھے روکے گا؟ کہتا جی حضور میں آپ کو روکوں گا، اس لیے مجھے حکم یہی ہے کہ میں آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں، آپ کو میں روک لوں، آپ کو کہیں میں جانے نہ دوں۔ حضرت امام حسین نے نہیں چاہتا میں جواب بنا، آپ نے فرمایا جا، اور تیری ماں تجھے روئے، کیا تو حسین کو روکے گا؟ یہ جملہ بڑا سخت تھا عرب کلچر کے اندر۔ آپ نے فرمایا جا، تیری ماں روئے تجھے، تو مجھے روکے گا؟ تیرے اندر اتنی جرأت آ گئی، تو مجھے روکنے والا ہے؟ جب جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ اسے فرمایا نا، تو تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواباً یہ عرض کیا، عرض کی حضور یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے، پورے عرب میں کسی بندے کی یہ جرأت نہیں ہے کہ حر کے سامنے کھڑا ہو کے اس کی ماں کے حوالے سے یہ جملہ بولے۔ اس کا جتنا غیرت مند میں ہوں، جتنا جرأت مند میں ہوں، اس کا حضرت یہ تو آپ ہے نا، آپ
کیا آیا یزید کی طرف سے تھا، مگر حسین پاک کا ادب کتنا کرتا تھا یہ سمجھیے ذرا، تھا اس وقت بھی یزید کے لشکر میں، روکنے کے لیے آیا تھا۔ حسین پاک نے فرمایا جان تیری ماں تجھے روکے، تو مجھے کیسے روکے گا؟ کہتے حضرت بلاد عرب کے اندر کوئی بندہ یہ جرت نہیں رکھتا کہ حور کے سامنے اس کی ماں کے حوالے سے یہ جملہ بولے، مگر میرے اوپر لازم ہے آپ جو کچھ مرضی کہہ لیں اور پھر بھی آپ کی ماں کا حیا کرتا رہے گا کہ آپ کی ماں رسول کی بیٹی ہے، آپ کی ماں خاتم النبیین کی اولاد ہے، میں آپ کی والدہ کے حوالے سے کوئی سخت جملہ زبان پہ نہیں لا سکتا، آپ کی جو مرضی آئے آپ مجھے کہتے رہیں۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حر نے جب اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زہرا پاک کا ادب کیا، اللہ نے تب ہی ان کو جہنمیوں سے نکال کے جنتوں کا جنت عطا فرما دی۔ یہی وہ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حر خود ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں پہلے روز نکلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے مجھے آرڈر ملا کہ حسین پاک کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، 1000 کا لشکر لے جاؤ اور ان کو کوفہ آنے نہیں دینا، ان کو روکو اور ان کے ساتھ ساتھ رہو اور ان کی ارادے معلوم کرتے رہو۔ اور کہتے ہیں میں لیکن لشکر نکلا امام حسین کی طرف، دل میرا پہلے دن سے پریشان تھا کہ حسین نواسہ رسول ہے، حسین کیا ہے؟ نواسہ رسول ہے، اور تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ کچھ تو خیال کر۔ کہتے میں متذبذب تو تھا پہلے دن سے، جب میں نکلا نا پھر بھی عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر جب میں نکلا امام پاک کو روکنے کے لیے تو میں کئی پتھروں اور ٹیلوں کے قریب اور درختوں کے قریب سے گزرا جن سے مجھے آوازیں آتی تھی جا حر تجھے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ حر کہتے میں دل میں پریشان تھا، جا میں رہا ہوں نواسہ رسول کو روکنے اور آوازیں مجھے آتی ہیں جا تجھے جنت کی بشارت ہو، جنتیوں والا رستہ تو یہ کوئی نہیں، جنتیوں والا کام تو یہ کوئی نہیں، پھر مجھے جنت کی بشارت ہے کیوں؟ مگر میدان کربلا میں جب توبہ کی اور توبہ کر کے سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا کون ہے تو؟ اور کہ حضور وہی حر ہوں جس نے آپ کو پہلی مرتبہ روکا تھا۔ فرمایا کیوں آیا ہے؟ عرض کہ حضور اگر آپ کرم فرمائے میری توبہ کو قبول فرمائے تو آپ کے قدموں پہ اپنی جان کو دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کے قدموں پہ نثار ہونے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نواسہ رسول تھے، ان کے قلب کے اندر جتنی وسعت تھی کائنات کی ایسی وسعت کہاں نصیب۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ہی ہمیں روک روک کے یہاں پہ آگ اٹھانے پہ مجبور کیا، لیکن اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے حسین تیری توبہ کو اس لمحے بھی قبول فرماتا ہے۔ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس مڑے، پھر یزیدیوں کی طرف مڑے۔ اب حضرت حر ایک لمحہ پہلے یزید کی نمائندگی کر رہے تھے، کتنا خوش قسمت بندہ تھا کہ ایک لمحہ بعد وہ انہی یزیدیوں کے سامنے سیدنا حسین کی نمائندگی کر رہا تھا۔ پھر جناب حر نے خطاب کیا یزید کی افواج کو، انہوں نے کیا فرمایا اس کا مفہوم سنیے۔ آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا او یزیدیو، او عبید اللہ بن زیاد کی فوج، کیا تم نے کوفہ والوں، یہ کوفہ والوں کے حوالے سے میں کتنی باتیں عرض کروں، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ آپ نے کہا کوفہ والوں تم کیسے لوگ ہو؟ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جنہوں نے امام حسین کو قاصد بھیج بھیج کے تو بلوایا تھا؟ پھر حضرت حر نے یوں خطاب فرمایا، فرمایا کیا تم نے پیغام بھیج بھیج کے، قاصد بھیج بھیج کے حضرت امام حسین کو بلوایا نہیں؟ جب ان کو بلا لیا وہ مدینہ اور مکہ چھوڑ کے آگے، اب تم ہی لوگ تلواریں لے کے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ابھی فرمایا اتنا تم نے ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تم نے دریائے فرات کا پانی تک بند کر دیا ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، اہل بیت کی مستورات، ان کے جوان، وہ تو پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ جناب حر کے الفاظ ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس دریائے فرات سے یہودی بھی پانی پی رہے ہیں، اس سے عیسائی بھی پانی پی رہے ہیں، اس سے مجوسی بھی پانی پی رہے ہیں۔ اور یہ الفاظ آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد میں فرمایا، دیکھو اس فرات سے تمہارے عراق کے خنزیر اور کتے بھی پانی پی رہے ہیں، تمہاری غیرت ختم ہو گئی۔
تمہیں اتنا حیا پیچھے نہیں رہ گیا کہ جس فرات سے جانور بھی پانی پیئیں اس فرات کا پانی تم نے اولاد رسول کے لیے بند کیا. یہ خطبہ حضرت حر نے دیا، مگر ان میں سے کسی ایک بندے کے پاس بھی خوشبختی اور سعادت موجود نہ تھی. حتیٰ کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کو دیکھ کر یزیدیوں کے لشکر میں آپ کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آیا، اس نے بھی توبہ کی اور وہ بھی حضرت حسین پاک کی طرف سے شہید ہوا. پھر حضرت حر کی شہادت کی برکت سے اس لشکر کے اندر آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام علی بن حر تھا. وہ بیٹا بھی پھر آیا، اس نے بھی حسین پاک کی بارگاہ میں آ کے توبہ کی اور جناب امام حسین کے لشکر میں شامل ہو کے وہ بھی شہید ہوا. پھر حر کا ایک غلام تھا جناب حر کا، وہ بھی یزید کے لشکر میں تھا. اس نے جب اپنے 3 مالک شہادت پاتے دیکھے وہ بھی امام حسین کی بارگاہ میں آیا، توبہ کی، حسین پاک کی طرف سے لڑا اور وہ بھی کربلا کے شہداء میں شامل ہوا. جناب حر پھر خود بھی شہید ہوئے، بھائی مصعب ان کا نام تھا، مصعب ریاحی، وہ بھی شہید ہوئے. بیٹے کا نام علی تھا، وہ بھی شہید ہوا. ایک غلام تھا آپ کا کربلا کے میدان میں، وہ بھی امام حسین کی طرف سے شہید ہو گیا. حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت دیکھیے کہ آپ جب میدان کربلا میں لڑ رہے تھے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو آپ کی سواری جو تھی اس کو مار دیا گیا. آپ سواری سے نیچے اترے اور آپ نے جو تھا وہ زمین کے اوپر کھڑے ہو کے تو جنگ لڑنی شروع کی. میں نے عرض کیا اس دور کے لوگ کہتے تھے کہ 1000 بندے کا لشکر ہو تو اکیلا حر اس سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جناب حر نے بعض روایات کے مطابق یزیدی افواج کے 80 بندے واسطے جہنم کیے، ایک حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 شقی اور بدبخت آپ نے مار دیے. زمین پر کھڑے ہو کے جنگ کی. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حر بغیر سواری کے لڑ رہا ہے، آپ نے اپنی طرف سے ایک سواری جناب حر کی مدد کے لیے میدان میں بھیج دی تھی. جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے حتیٰ کہ جب آپ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گرے تو اس وقت حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نکلی، ادرکنی یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے اولاد، اے رسول اللہ کے صاحبزادے، اے رسول اللہ کے بیٹے، میری مدد کے لیے آئیے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یزیدی افواج کے اس لشکر میں سے گزرتے ہوئے جناب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچے. جب امام حسین حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، حر جو تھے وہ زمین پر تشریف فرما تھے، کربلا کی ریت پر تشریف فرما تھے، زخموں سے چور چور زمین پر گرے ہوئے تھے. واہ حر تیرے بھی مقدر پر قربان، گھر سے آیا تو یزیدی فوج کے اندر تھا، کربلا کے میدان میں حسین پاک کے خطبے نے تجھے توبہ کا موقع دیا، تو نے توبہ میں لمحے کی تاخیر نہ کی، حسین پاک کی طرف سے لڑا. کبھی غور کر اس دور کے انسان، 80 بندے تو وہ بھی تھے جو جناب حر نے مارے، وہ بھی اسی میدان میں مرے، مگر وہ مر کے جہنم میں گئے، حر شہید ہو کے سیدھا جنتی ہو گیا. موت تو برحق ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے، تجھے تیری موت کیسے آئے. موت تو برحق ہے، موت تو ٹلے گی نہیں. فیصلہ تیرے ہاتھ میں بعض کا دے دیا جاتا ہے کہ تو رسول اللہ کی ناموس کی خاطر مرے گا یا دنیا کے مال کی خاطر مرے گا. فیصلہ تیرے ہاتھ میں. مرنے والے وہ بھی تھے جو حر کی تلوار سے مر گئے، جہنمی ہو گئے، اور مرنے والا یہ حر بھی تھا جو گئے دنیا سے تو حوریں اور غلمان ان کا انتظار کر رہے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، حر جو ہے وہ کربلا کی زمین پر گرے ہوئے. امام حسین ان سواریوں کو پیچھے کیا، جناب حر کو تلاش کیا. حر کی آخری سانسیں تھی جب امام حسین ان کے پاس جا پہنچے. تاریخ میں آتا ہے، میں جناب حر کی قسمت پر قربان جاؤں، مورخین کربلا کہتے ہیں کہ جب امام حسین حضرت حر کے پاس پہنچے نا تو وہ زمین پر چونکہ لیٹے ہوئے تھے، گرے ہوئے تھے. امام حسین گئے،
آپ نے جناب حر کو سر والی سائڈ سے اٹھایا تو اٹھا کے جناب حر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. حسین پاک کا جو لباس ہے نا، اس لباس سے، اس کپڑے سے آپ نے حضرت حر کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا. حر نے بھی آنکھیں کھولی، دیکھا آقا حسین اوپر ہے. حر کا آخری جو کلمہ نکلا، پھر ہاتھ اٹھے اس کی حضور، روکنے والا وہاں پہ میں تھا، مجھے آخری بار بتا دیجئے کیا اب آپ حر پہ راضی ہو گئے ہیں یا راضی نہیں ہوئے؟ میں قیامت اور قبر اور حشر میں آپ کے نانا جان کو منہ دکھانے کے قابل ہو گیا ہوں کہ نہیں ہوا؟ امام حسین نے فرمایا بھائی تمہیں تو پہلے بھی فرما دیا تھا، اب پھر فرماتا ہوں، حسین قیامت تک تجھ پہ راضی ہے، حسین قیامت تک تجھ پہ راضی ہے، حسین پاک تجھ پہ راضی ہے. حضرت امام حسین جناب حر کے چہرے سے گرد و غبار صاف کر رہے ہیں. حر جناب امام حسین سے جنت کی بشارتیں لیتے ہوئے اس دنیا سے جو تھے وہ پردہ فرما گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں ایسے ایسے عظیم افراد تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولادوں کی پرواہ نہیں کی. جب سمجھ آ گئی کہ حسین پاک کا ساتھ دینا کائنات کی کتنی بڑی سعادت ہے، بخدا وہ بھوکے بھی شہید ہوئے، وہ پیاسے بھی شہید ہوئے، وہ آل اولاد سے دور بھی شہید ہوئے، اور ایسے شہداء بھی تھے جن کی شادی کو ابھی 2 ہفتے نہ گزرے تھے کہ وہ اپنی ازواج سمیت کربلا کے میدان میں آ گئے تھے. اور حسین پاک سے بڑھ کے انہوں نے کسی چیز کو نہیں سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا امام حسین کے رفقائے کار کا صدقہ اللہ کریم ہمیں بھی ان کا نقش قدم عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان کی مبارک ارواح کی توجہات جو ہیں وہ جملہ اہل اسلام جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.